87۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس تیسرے سفر کا ذکر ہے جو انہوں نے مصر کی طرف کیا۔ جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تھا، انہوں نے جا کر اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری کی ساری حقیقت رکھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ان لوگوں نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ ہم پھر مصر جاتے ہیں، ایک تو اناج نہیں ہے، قحط سالی ہے، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، اپنے لیے کچھ اناج بھی لے کے آئیں گے، اور اگر بادشاہ کا موڈ اچھا ہوا تو اپنے بھائی بنیامین کا بھی مطالبہ کر دیں گے، جی مہربانی کریں آپ، ہمارے والد بہت پریشان ہیں، منت خوشامد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دونوں کام ہو جائیں۔ یہ نیت لے کر یہ لوگ مصر پہنچے اور سب سے پہلے اپنے حالات سامنے رکھے، اپنی بے بسی، قحط سالی کا، فقر کا تذکرہ کیا۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ روئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی شدید تکلیف کے اندر ہیں، اور آپ بغیر کچھ پونجی کے آپ دیتے نہیں اناج، تو ہمارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جو چیز ہم ساتھ لائے ہیں اس کو پونجی کہنا بھی بس خود غلط ہے۔
یہ کیا لے کے گئے تھے؟ چند کھوٹے سکے اور کچھ سندل وغیرہ کے بیج، اور اس کے علاوہ بھیڑ کے اون۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی درہم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ہم اگر یوں کہیں جی آپ ہمارے پاس سے یہ لے لو، ہم مفت تو نہیں لینے آئے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں خود بھی شرم آ رہی ہے، ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہے یہی، بس ہم بے بس ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، یوں سمجھ لو کہ بس آپ ہمارے پر صدقہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک ضرورت مند یوں کہے کہ جی مجھے صدقہ دے دو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں، مانگنے والے سارا دن مانگتے اللہ کے نام پہ دے دو، 1 روپے مانگتے ہیں، اور اگر انہیں کہو نا بھی یہ 100 روپے ہے صدقے کا، کہتے ہیں صدقہ ہم نہیں لیتے۔ مانگنے والے بھی ڈرتے ہیں صدقے سے، کہتے ہیں ویسے اللہ کے نام پہ خیرات دے دو، صدقہ نہیں لیتے ہم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ حالت تھی کہ خود منہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اے عزیز مصر صدقہ دے دو، صدقہ، ہم اتنے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ ہم پہ صدقہ بھی لگتا ہے اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائے اور کچھ ہمیں دے دے۔ بس ان باتوں سے یوسف علیہ السلام جو تھے نا وہ نرم طبیعت کے تھے، آپ پہ نا رقت طاری ہو گئی، فرمایا کہ ہیں تو میرے بھائی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا امر بھی آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ بس یہ ساری کی ساری جب باتیں سنی کہ بھائی رو رہے ہیں، گھر کے حالات جس طریقے سے وہ بدلا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پریشان ہو گیا کہ یوسف کا ذکر کہاں سے آ گیا، بات تو بنیامین کی ہو رہی تھی، بیچ میں یوسف کہاں سے نکل ہے؟ اب یہ ڈر کے اور کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہوا، تم نے تو کسر نہیں چھوڑی، بس اللہ کا فضل تھا ہمارے اوپر کہ ہم بچ گئے اور اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہ اور زیادہ شرمندہ ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یوں کیا میرے ساتھ، بتا کہ جب تم ناسمجھ تھے، کیسا پیارا انداز ہے، تم ناسمجھ تھے اس وقت، تمہیں سمجھ نہیں تھے نا، میرے ساتھ تم نے ایسا ایسا سلوک کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بس جب بھائیوں نے یہ سنا تو اب انہوں نے ساری باتیں چھوڑ دی اور کہنے لگے کہ جی بس صاف صاف بات یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ نہیں کہا جی نہیں اس وقت میں پتہ نہیں چلا، یہ غلطی ہو گئی، یوں نہیں تھا، بس باتیں بنائی، صاف صاف کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت بخشی، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم بہت بڑے قصور کرنے والے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جب ان کی ندامت اور شرمندگی یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو فرمایا کہ بس اب ملامت کا دن نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت مت کرو، اور میں بھی تمہیں تانا نہیں دوں گا کہ میرے بھائی تھے تو ایسے بھائی ہوتے ہیں، تم نے یوں کیا تھا، بس آج اس بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ معاف فرما دے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا نا، جب آپ نے معاف فرما دیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میری قمیص کو لے جاؤ، یہ پھر وہی قمیص آ گئی، یہ عام قمیص نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل قمیص تھی، یہ قمیص لے کر جاؤ اور جا کر میرے والد محترم کے چہرے کے اوپر ڈال دو۔ فرق اس کے ڈالتے ہی ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور وہ میرے پاس جب آئیں گے تو سب کچھ دیکھنے والے ہوں۔ اور فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی اپنے اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، تم جاؤ ان سب کو میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کیسے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کام نرالے ہیں، ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے اس واقعے کے اندر کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کتنا نوازنا چاہ رہا تھا، کیا عطا کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ سچ ہے اس واقعے کے اندر کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے،
اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے الضر، تکلیف، وجئنا ببضاعۃ، اور ہم لائے ہیں پونجی، مزجاۃ، ردی، ہم خود بتا رہے ہیں کہ مزجاۃ وہ کسی قابل نہیں ہے، ردی ہے، فاوف لنا الکیل، بس پورا پورا ہمیں اناج دے دو، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کرو، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ جو کچھ تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، قالوا، وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا البتہ آپ یوسف ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہم پر، کیا ہمیں پھر ملا دیا، انہ من یتقی، بے شک جو بھی کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ قالوا، بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق اللہ نے فضیلت بخشی آپ کو ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم البتہ خطا کرنے والے تھے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ تم میری اس قمیص کو، فالقوہ، بس ڈالو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ آئیں گے، بصیرن، دیکھنے والے ہوں گے، جب آئیں گے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، دیکھتے ہوئے آئیں گے، وَأْتُونِي، اور تم لے آؤ میرے پاس، بِأَہْلِكُمْ، اپنے سب گھر والوں کو، اجمعین، تمام کے تمام کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ یوسف علیہ السلام کا دل موم ہو گیا۔ آپ رقیق القلب تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کی محبت ہوتی ہے۔ پھر یہاں وہ تو نہیں جانتے کہ سامنے یوسف ہمارا سگا بھائی کھڑا ہوا ہے، لیکن یوسف تو پہچان چکے تھے کہ یہ میرے اپنے بھائی ہیں، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہیں وہی بھائی جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینکا تھا، اور میرے والد سے دور کرنے والے یہی میرے بھائی ہیں، میری جان کے دشمن تھے، سب جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کی حالت دیکھی تو آپ کو وہ ساری کی ساری باتیں بھول گئی کہ میرے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، میرے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، سب کچھ ختم کر دیا، اور اس موقع پر آپ نے اپنا تعارف خود کروا دیا۔ ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ صدقہ خیرات مانگنے والے تھے۔ اب یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ ایک انسان صدقہ خیرات مانگے کہ مجھے صدقہ ہی دے دو، کوئی بات نہیں۔ مفسرین کرام اس پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں تمام نبیوں پر صدقہ حرام ہوتا ہے، صدقہ حلال نہیں ہوتا،
لیکن یہ پیغمبر کے بیٹے ہو کر اپنے لیے اپنے والد کے لیے صدقہ کیوں مانگ رہے تھے، حالانکہ یہ بھی تو پیغمبر کی اولاد تھی؟ تو اس پر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو یہ صدقہ مانگ رہے تھے اس صدقے سے مراد احسان تھا، یہ وہ والا صدقہ نہیں تھا جس طریقے سے ہم صدقہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقصد تھا کہ احسان کر دو، صدقہ سمجھ کر دے دو، احسان کر دو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بہرحال جو بھی کہیں، بات تو صاف صاف ہے کہ انہوں نے صدقے کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے پاس صدقہ کر دو، کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، بے شک خیرات صحیح، صدقہ صحیح، جو بھی ہے اللہ کے نام پر مانگا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پونجی بھی ردی ہے، ناقص ہے۔ اب ایک بندہ جائے بادشاہ کے پاس دوسرے ملک کے اندر اناج لینے اور بدلے میں کیا کہ جی بھیڑ کے اون ہے میرے پاس، اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یہ خود جانتے تھے، اس سے پہلے کہ بادشاہ اس پر اعتراض کرے، وہاں کے لوگ اعتراض کریں کہ یہ تم لے کے آئے ہو، انہوں نے خود ہی کہہ دیا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم لے تو ردی پونجی آئے، ہمیں خود پتہ کہ اس کی وقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ کہ تھوڑا نہیں دینا، دینا آپ نے زیادہ ہے، ہمیں پورا پورا ناپ کر دے دیں، مہربانی کریں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کر لیں۔ یہ ساری کی ساری یہ باتیں سنی، یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر وہ بھائیوں کی محبت، خون تو ایک ہی تھا نا، وہ محبت جوش مارنے لگی اور آپ نے ارشاد فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخی، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے جب بنیامین اپنے بھائی یوسف کو ملے، اس ٹائم تو پہلے بچے تھے جب بچھڑے تھے، جب یہ ملاقات ان کی ہوئی ہے، جب پہلے سفر کے اندر وہ آئے تو پتہ چلا کہ ایک بھائی پیچھے گھر کے اندر موجود ہے، پھر جب دوسرا سفر بھائیوں نے کیا تو بنیامین کو آپ نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، اس وقت بنیامین کے بھی 10 بیٹے ہو چکے تھے، کہاں بچے، اور جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو 10 بیٹے ان کے بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ واپس آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، بنیامین تو یوسف کے پاس ٹھہر گئے، پھر وہاں جو دکھ سکھ اپنے ساتھ ایک دوسرے کا بتلایا کہ انہوں نے یوں کیا تھا، اور پھر اچھا بھائی تو چلا گیا، میرے ساتھ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ یہ رویہ تھا، فلاں موقع پہ یوں کیا، جب وہ ساری کی ساری باتیں بتلائی تو اسی وجہ سے پھر آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ساری کی ساری باتیں چونکہ آپ کو معلوم ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں پر دیکھو آپ کے اعلی ظرفی آپ کی دیکھو کہ آپ نے کیا اذ انتم جاہلون، جب تم نہ واقف نہ سمجھتے، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے، کہتے اچھا آگے سے وہ اگر کہہ دیتے نا جی بس اس وقت بس یوں سمجھے کہ جی نہ سمجھیے ہماری، اچھا تو پاگل تھے، لیکن آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم اس وقت نہ سمجھتے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، شیطان کا غلبہ ہو گیا تھا تم سے، اس لیے غلطی ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، جان بوجھ کے تمہیں کنویں کے اندر نہیں پھینکا نا، جان اتنی بڑی بات ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ میری جان کے دشمن ہے اور جان بوجھ کر کنویں کے اندر پھینکنے والے ہیں، لیکن پھر بھی کیا فرمایا کہ تم نے اس وقت کیا تھا اذ انتم جاہلون، جب تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہیں کیسے پتا چلا؟ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے تعارف کرانے سے پہلے جو آپ کے سر کے اوپر وہ تاج تھا جو اس وقت کے بادشاہ نے آپ کے سر کے اوپر سجایا تھا، اس کو اتار دیا۔ جب اس تاج کو اتارا تو آپ کی پیشانی کے اوپر ایک بچپن سے ایک نشان تھا، تو بھائیوں نے وہ نشان بھی دیکھ لیا، آپ نے اتارا بھی تو اس لیے تھا نا کہ یہ دیکھ لیں تو تسلی ہو جائے کہ ہے وہی، وہ اتارا، اس کے بعد نشان بھی واضح ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ جب انہوں نے وہ دیکھا نشان کہ لگے تو واقعی یوسف ہے، یہ تو نشانی بالکل وہی ہے۔ بس اب انہوں نے کیا کہا، اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت بخشی۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ تھی کہ یہ سگے بھائی تھے، ایک باپ کے اولاد تھے، یعنی کہ 12 بھائی تھے، 12 میں سے اللہ نے نبوت صرف یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ اور ظاہری طور پر بھی دنیاوی لحاظ سے بھی آپ اس وقت مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے اور مصر کے مکمل سیاہ سفید کے مالک تھے، مکمل با اختیار وہاں کے بادشاہ تھے، تو یہ بھی ایک فضیلت تھی۔ انہوں نے فضیلت کا اعتراف کیا، فضیلت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جب تک حسد ختم نہ ہو تب تک کوئی انسان کسی کے فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
یہ حسد ایسی بیماری ہے، کوئی بندہ ہمارے سامنے آ کے تذکرہ کرتے جی فلاں بندہ ہے، اس کے ایسے ایسے بہترین حالات ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ تھا بیچارہ، وہ غریب تھا، فقیر تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے اس نے تو فلاں جگہ دکان خرید لی ہے، اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو فوراً چونکہ حسد کی آگ جل رہی ہوتی نا، لینے دینے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم کیا کہتے ہیں کسی کو ہاتھ مارا ہوگا بھائی، کسی پہ کیا ہوگا، چلایا ہوگا چکر، کوئی چوری ووری کی ہوگی، یعنی کہ سیدھے راستے پر تو بات کو چلانا ہی نہیں، فوراً ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کسی کے اندر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ بھی خوبی عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. کوئی بندہ مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے جی فلاں بندہ نا بہت ہی سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھی بات ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں بس یہ سارا کا سارا دکھاوا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی کہ ماننا نہیں ہے، کسی کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرنا، یہ سب سے بڑے گھٹیا پن کی نشانی، اور یہ ہمارے اندر عام ہے، بہت زیادہ ہے. اور انسانوں کے اندر تو یہ چیز ہونی ہے بہرحال. لیکن آج وہی بھائی جو اتنی چیز برداشت نہیں کر رہے تھے کہ بھئی ہمارا باپ یوسف سے محبت کیوں کرتا ہے، حسد تھا نا، اتنی بات تو برداشت نہیں تھی. لیکن جب اتنا عرصہ گزر گیا، ان کی عمریں بھی بڑھ گئی، کچھ دھکے کھا لیے، انہیں شعور آ گیا، آج یہ خود کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت بخشی ہے. اس ٹائم تو نہیں مان رہے تھے، لیکن آج یہ لوگ خود اقرار کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہ انسان بنے ہوئے تھے، ان کو ساری کی ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہم نے جو کچھ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور جس کے ساتھ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہم نے کنویں کے اندر پھینکا، ہم نے غلام بنا کر اس کو بیچا، چند ٹکے کھائے، آج وہ بادشاہ ہے، اور ہم اس کو بیچ کر پیسے کھانے والے آج ہم منگتے ہیں، اس کے دربار میں جا کر منتیں کر رہے ہیں، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا باپ بیمار ہے، ہمارا باپ روتا ہے، بڑی تنگ دستی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ بھی برا کرتا ہے، جب تک اللہ اس کے ساتھ برا نہ کرے کوئی برا نہیں کر سکتا. بظاہر ایک گھر سے چوری ہوتی ہے، پھر چوری ہو گئی، پھر چوری ہو گئی، 10 بار بھی چوری ہو گئی، لیکن اگر اللہ نے اس کو فقیر نہیں کرنا، اللہ اس کو پھر دے دے گا. اور جو 10 مرتبہ چوری کرنے گیا، اللہ نے اس کو امیر نہیں کرنا، لاکھوں روپے لے کے بھی آ گیا، کروڑوں کی چوری بھی کر دی، بڑا لمبا ہاتھ ہمارا، لیکن انجام کیا ہوا، خود بھی بھیک مانگتا ہے، بچے بھی بھیک مانگتے ہیں، قرضہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. تو جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی کی چیز پہ نظر رکھنا، کسی کے ساتھ حسد کرنا، یہ ایک شیطانی فعل ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے؟ اگر کوئی چیز ضرورت ہے، ضروری تو نہیں کہ میں کہوں جی فلاں کی ٹوپی اچھی ہے مجھے یہی چاہیے، مطلب یہ بھی تو کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھی دے دے، اللہ سے مانگو نا. یہ نہیں کہ اللہ اس کو کیوں دے دیے، یہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کو کیوں دے دیے، اللہ فرماتا ہے میری مرضی، یوں کہ اللہ جیسے اس کو دی مجھے بھی دے دے، کوئی منع نہیں. تو اب یہاں پر جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جو کچھ سلوک کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کے اندر ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے، دھکے کھائے، تکلیفیں اٹھائی، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ مانگنے کیا کھڑے ہیں وہاں پر، دوسرے ملک میں جا کر بھی مانگ رہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی انسان کو نہ برا کرنا چاہیے نہ برا سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، دوسری اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، اور انسان کی تدبیر ہمیشہ ٹوٹتی رہتی ہے. توڑتا کون ہے؟ اللہ کی تقدیر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ارادہ کرتا ہوں کل یہ کروں گا، میں نہیں کر پاتا. میں تدبیر کرتا ہوں میں یوں کروں گا، وہ میری تدبیر ٹوٹ جاتی ہے. تو میں اس پر غور کیا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ اللہ کی تقدیر ہے جو اس پہ غالب آ جاتی ہے، میری تدبیر کو توڑ دیتی ہے. انسان لاکھ تدبیریں کرے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے.
اس لیے انسان تدبیر کرے تو اچھی کرے، اچھے کام کی کرے، کسی کے لیے برا کیوں کرنا؟ اور انسان اگر برا کرتا ہے تو اس کا انجام بھی وہ بھگتنا پڑتا ہے اس کو، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی سزا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، اس کی مرضی کے کام ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا۔ ایک انسان جو تدبیر کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، میں یوں کروں گا، ایسے کروں گا، فلاں کے ایسا کرنا ہے، فلاں کو یوں چکر دینا ہے، وہ اپنی ساری ہیرا پھیرا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے، میرے بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں۔ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں فلاں بندے کو چکر دوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تجھے چکر دوں۔ ایک انسان کسی بندے کو پھنسا رہا ہے، چکر دے رہا ہے اور کوشش کر کے اس کو پھنسا بھی لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اس کو پھنسایا تھا 1 فٹ پانی میں پھنساؤں گا 100 فٹ پانی میں، کیا میرا مقابلہ؟ تو میرے بندوں کو تڑپائے گا، میں تجھے تڑپاؤں گا، تو میرے بندوں کو دکھ پہنچائے گا، میں تجھے دکھ پہنچاؤں گا۔ اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے ساتھ دوستی کر لے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے پھر کسی کو چکر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کی کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، اور اپنی مجبوری ضرورت کسی کے ساتھ چکر بازی کے ساتھ پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اپنے خزانے سے دے گا، غیب سے دے گا، بے حساب دے گا، بغیر مانگے دے گا، اس لیے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر ایک تو اعتراف کر رہے ہیں فضیلت کا، لقد آثرک اللہ علینا، دوسرا اعتراف کر رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اے یوسف ہم خطا کرنے والے، ہم خطا کرنے والے ہیں۔ جب اقرار کر لیا گناہ کا، جب ندامت کا اظہار کر دیا تو بس معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اتنے گناہ کہ مکمل خلا آسمان تک یہ ساری زمین بھر جائے، بس اگر تمہارے اندر ندامت، احساس، شرمندگی پیدا ہو گیا اور تم نے اقرار کر لیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، معاف فرما دے، جب یہ احساس ہو گیا بس اللہ تعالیٰ ان تمام کو ایک جھٹکے سے معاف فرما دے۔ جو انسان مان لیتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے تو یہ پیغمبروں کی عادت ہے۔ جو بندہ اکڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ لغزش ہو گئی، چھوٹی سی ہلکی سی معمولی سی لغزش ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، بھول ہوئی، اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں جانا، اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کو کھا لیا۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے فنسی آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ اللہ کہہ رہے بھول گئے، لیکن آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ فرمایا، تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اس بات پر اتنا روئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم اتنا روئے قیامت تک آدم کی اولاد ساری کی ساری جتنا بھی روئے گی ان تمام کے آنسو اکٹھے کر دو، اکیلے آدم کے آنسو زیادہ ہیں۔ گناہ تو نہیں کیا، چھوٹی سی بھول ہوئی ہے، لیکن اس پر کتنا رو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 بندوں کو چھڑانے کے لیے ایک کو مکہ مارا، وَقَذَوْا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ وہی موقع پہ مر گیا۔ اب مارنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ قتل تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس کی آیو تھی، وہ مر گیا، لیکن فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر، یہ کتنا بڑا لفظ ہے، میں نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، اللہ بس بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹی سی لغزش ہوئی، امت کو بتایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ نے فرما دیا 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اور خود بس ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا،
انتظار کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا کہ پہلے تو سب پیغمبروں کو یہی حکم ملتا تھا کہ عذاب آ رہے تم چلے جاؤ، تو میرے لیے ایک اور حکم تھا. فرمایا کہ حکم تو یہی تھا، لیکن جب دیتے تب جاتے نا، پہلے کیوں گئے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا. اور وہاں پر پھر آپ نے کیا عرض کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو یہ پیغمبروں کی عادتیں بتلا رہا ہوں کہ پیغمبروں سے چھوٹی سی لغزش ہو جائے اس کو ظلم سے تعبیر کر. اور جو بندے شیطانی خصلت والے ہوتے ہیں، شیطان کی طرح اکڑ ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں، اس پہ اصرار کرتے ہیں، اور توبہ کیوں کریں؟ ہم نے کون سا غلط کام کی؟ ہم کتنے بندوں کا دل دکھاتے ہیں ہر روز؟ ان کے منہ پہ بات کر دیتے ہیں، ان کا دل دکھ جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہمیں کو کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا افسردہ تھا، بڑا دکھی تھا، کہتے ہیں جی آپ نے اس کو ایسی ایسی بات کر دی، میں تو منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو 100 بندوں کے سامنے کر دوں گا. یہ شیطانیت ہے کہ نہیں؟ بھائی منہ پہ نہیں کہنی، پیٹھ پیچھے کہو گے تو غیبت ہے، اور اگر منہ پہ بات کرو گے تو تانا ہے. اللہ نے فرمایا دونوں کے لیے ہلاکت ہے. بولنا ہی نہیں ہے فلاں ایسے ایسے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارے اپنے کرتوت چیک کرو، اپنی اصلاح کرو. تو یہاں پر دیکھو کتنا بڑا جرم تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن صاف صاف کہنے لگے ان کننا لخاطئین، کہ بس ہم خطا کرنے والے. مان گئے نا. جب مان لیا تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت کا دن نہیں ہے، بس تم نے کہہ دیا تو میں نے معاف کر دیا. جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن جو مشرکین مکہ تھے ان تمام کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. وہ کہنے لگے کہ جیسے ایک شریف بھائی اپنے شریف بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے، ہمیں آپ سے یہ توقع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہیں کیا فرمایا تھا کہ آج ملامت کا دن بھی نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ آج عام معافی کا دن ہے، ملامت کا دن بھی نہیں. اور اس مبارک جملے سے کایا پلٹ گئی. بڑے بڑے نامی گرامی دشمن ابو سفیان جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی موقع پر مسلمان ہو. تو بات یہ ہے نا کہ معاف کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے جس کو پیار ہو، اللہ کے نبی کے ادا سے جس کو پیار ہو، اللہ کے نبی کی سنت اپنانا چاہتا ہو، وہ یہ کام کر سکتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے بھی معاف فرمایا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے معاف فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی معاف کیا کرو، اور فرمایا کہ جو بندہ معاف کرتا ہے کسی انسان کو، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت معاف فرمائے گا جب اس کو معافی کی اشد ضرورت ہوگی، قیامت کے دن. اس کے بعد حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ تم جاؤ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یاتی بصیرا، جب وہ آئیں گے تو وہ بصیرا دیکھنے والے ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، اللہ کی طرف سے واج آئی ہوئی تھی. آپ کو پتا تھا کہ اب بنائی چلی گئی ہے، قمیص جائے گی تو واپس آ جائے گی، اور وہی ہوا. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم میرے اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی پیاری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. حقیقت بس ہمیں چاہیے کہ اس تمام واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق کبھی نہ توڑے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے. جو بھی دکھ تکلیف آ جائے وہ صبر سے کام لیتا رہے، اللہ پر چھوڑتا رہے. اللہ تعالیٰ بہت طاقت والے ہیں، بہت قدرت والے ہیں، اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بس تو آرام سے بیٹھ جا، اب تیرے کام تو نے نہیں کرنے، تیرے کام میں خود کروں. اور ہم کرتے ہیں سیدھا ہو جاتے الٹا، ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا بن جاتا ہے. جب اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے پھر وہ غلط ہوتے ہی نہیں. اللہ پھر خود کرتا ہے اور بڑے پیارے طریقے سے کرتا ہے. ایسے کرتا ہے کہ اللہ کے بندے خوش ہو جاتے ہیں کہ واقعی میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس نے میرا دل خوش کر دیا. اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ ضرور. اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے کے ساتھ جئیں گے جب تک سانس ہے. جب سانس ختم ہوگی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.